بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ میرے بیٹے کو زندگی دے۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا ٹریننگ سے پاس ہو گیا ہے۔ شکر ہے ٹریننگ ختم ہوئی۔ فوج کی ٹریننگ بڑی سخت ہوتی ہے۔ میں نے کہا ماں جی نوکری کون سی آسان ہوتی ہے فوج کی تو نوکری ہی بڑی سخت ہوتی ہے۔ ماں نے کہا مجھے میرے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے۔ میرا جیدار پتر فوج کی نوکری سے کبھی نہیں گھبرائے گا، اسی لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو فوج میں بھیجا ہے۔ بس تیری جدائی کے دن قریب آ رہے ہیں نا، تو دل تھوڑا ہچکولے کھا رہا ہے، مگر کوئی بات نہیں، میرے بیٹے کا مستقبل بن گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے ماں پر بہت پیار آیا۔ میں نے کہا اماں جان تو میری جان ہے، میں روزانہ اپنی ماں کو فون کیا کروں گا، تو پریشان نہیں ہونا۔ ماں نے ہنستے ہوئے اپنے پلکوں پر آئے قطرے روکے اور بولی نہ پتر نہ، تجھے میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، پھر میں پریشان کیوں ہوں گی؟ اگلے ہفتے میری چھٹی ختم ہو رہی تھی۔ ٹریننگ کے بعد میں گھر چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد میری ڈیوٹی آزاد کشمیر کے خوبصورت علاقے میں لگی تھی۔ میں زندگی کے اس نئے سفر سے بہت خوش تھا۔ ایک ہفتے بعد ماں کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں اپنی یونٹ میں پہنچ گیا۔ ایک فوجی کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، چونکہ ہم اس زندگی اور ٹف روٹین لائف کے عادی نہیں ہوتے، لہٰذا اس کا عادی ہونے کے لیے وقت اور حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ مجھے میری اماں شروع سے ہی سخت جان کہا کرتی تھیں۔ بچپن میں ابا کے 2 تھپڑ کھانے کے بعد بھی میں خاموشی سے کھڑا رہتا، مجال ہے جو 2 آنسو نکل آئیں۔ اماں بچپن سے ہی کہا کرتی تھیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر فوجی بنے گا۔ اب قبولیت کی کوئی تو گھڑی تھی جب اماں کے منہ سے نکلی بات قبول ہو گئی تھی۔ ماؤں کو بھی پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ صبح 4 بجے ہم اٹھ جاتے اور سارے دن کی ٹف ڈیوٹی، اور پھر رات کو اس طرح سوتے کہ خبر ہی نہ ہوتی۔ کبھی تو کئی دن سونے کا موقع نہ ملتا۔ میری ڈیوٹی پہاڑوں پر تھی۔ پہاڑوں پر بیرک بنائے ہوئے تھے۔ میں اور میرے ایک کولیگ کی وہاں ڈیوٹی تھی۔ دن کو وہ ڈیوٹی دیتا اور رات کو میں۔ کبھی رات اس کی ہو جاتی تو دن میرا۔ یہاں کے ماحول میں میں بڑی جلدی گھل مل گیا تھا، ورنہ کچھ ساتھی تو ایسے تھے کہ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد، جو کہ بہت مشکل ہوتی ہے، روزانہ پلاننگ کرتے تھے کہ بس موقع ملتے ہی بھاگ جائیں گے۔ ایسے ہی ہمارے درمیان ایک ساتھی کا اضافہ ہوا۔ وہ بیچارہ بڑے ہی کمزور دل کا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران ہوتا تھا اور اسے کہتا بھی تھا کہ جب وہ بیچارہ اتنی مشکل جھیل نہیں سکتا تھا تو فوج میں آیا ہی کیوں؟ اس کا نام تصور تھا اور وہ خود بھی تصوراتی دنیا میں رہنے والا تھا۔ آرٹسٹ آدمی تھا، بہت خوبصورت ڈرائنگ اور پینٹنگز بناتا تھا، اسکیچز بھی بناتا تھا۔ میں اکثر اسے کہتا کہ اسے تو اس کی اپنی فیلڈ میں جانا چاہیے تھا، آرٹسٹ بننا چاہیے تھا۔ لیکن ایک دن اس نے بتایا کہ اس کے ابا گاؤں کے چودھری ہیں، انہیں کیا پتا کہ آرٹسٹ کیا ہوتا ہے۔ ابا کہتے تھے یہ بھی کوئی کام ہے، مردوں کے 2 ہی تو حسن ہیں، ایک مونچھیں اور دوسری بندوق، مگر میرا بیٹا صرف بندوق نہیں چلائے گا، میرا بیٹا ٹینک چلائے گا۔ میں تو بیبے کے پیروں کی مالش کرتا رہا، خدا کے لیے مجھے یونیورسٹی میں جانے دیں، آرٹسٹ بننے دیں، مگر ابا جی نے کہا یہ تو لڑکیوں کے کرنے والے کام ہیں، لڑکا تو میری ناک کٹوائے گا۔ بس پھر کیا تھا، ابا نے زور زبردستی کان پکڑ کر یہاں فوج میں بھیج دیا، اور اوپر سے کرنل صاحب ان کے دوست ہیں، انہیں بھی فون کر کے کہہ دیا کہ میرا پتر ٹریننگ فیل کرنے کی کوشش کرے تو اسے وہیں باورچی خانے میں خانسامہ لگا دینا یا فرش صاف کرنے کے کام پر لگا دینا، مگر یہاں واپس نہ بھیجنا۔ اب تو بتا میرے بھائی، خانسامہ بننے سے تو بہتر تھا کہ جیسے تیسے خود پر جبر کر کے ٹریننگ پاس کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ بچوں کی طرح منہ جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپ تھپایا اور بولا صبر کر میرے بھائی، تمہاری اللہ مدد کرے۔ وہ بولا بے شک۔ میں دل ہی دل میں ہنستا۔ تصور بہت حساس اور بھولا بھالا تھا، اللہ اس کی مدد کرے کہ وہ یہاں ایڈجسٹ ہو جائے، ورنہ اس کے ابا نے تو اسے اپنی مونچھوں سے ڈرایا ہوا تھا۔ تصور کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ ایک دن میں ڈیوٹی کر رہا تھا کہ اچانک مجھے چلانے کی آوازیں آئیں، بچاؤ بچاؤ! میں حیران آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ تصور جو بیرک کے اندر آرام کر رہا تھا بھاگتا ہوا آیا اور بولا شہباز یہ کیسی آواز ہے؟ میں نے کہا آواز تو لڑکی کی ہے۔ ہم دونوں ہی تیز تیز پہاڑی سے نیچے اترنے لگے۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا اور اسی طرف سے آواز آ رہی تھی۔ میں اور تصور اس طرف بھاگے۔
ایک لڑکی چشمے کے قریب کھڑی زور زور سے چلا رہی تھی۔ تصور نے کہا خدا خیر کرے شہباز، اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ ہم اس کے پاس پہنچے۔ تصور نے فوراً پوچھا کیا ہوا بہن جی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ لڑکی اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ روتے ہوئے بولی میری مرغی پانی میں بہتی ہوئی چلی گئی ہے، تم دونوں اب آئے ہو؟ کیا؟ ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور وہ روتے ہوئے اپنی آنکھیں ملنے لگی۔ ہائے میری مرغی، کسی نے اسے نہیں بتایا، کسی نے اسے نہیں بچایا۔ وہ روتے ہوئے چل پڑی۔ ہم کبھی اسے اور کبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ تصور نے کہا یا شہباز، کیا ہم مرغیاں بچانے کے لیے فوج میں آئے ہیں؟ میں نے کہا چھوڑ یار، مجھے تو جھلی لگتی ہے۔ تصور نے کہا اس جیسی 8-10 جھلیاں اور آ گئیں تو ساری مرغیاں اسی چشمے میں کود کر اپنی جان دے دیں گی۔ ہم نے قہقہا لگایا اور واپس اپنی ڈیوٹی کی طرف چل پڑے۔ چند دن بعد میری نائٹ ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ میں دن میں آرام کرتا اور رات میں ڈیوٹی دیتا۔ ایک دن نائٹ ڈیوٹی ختم ہوتے ہی میں نے ناشتہ کیا اور سو گیا۔ دن 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں ایک ہی روٹین سے تھک چکا تھا۔ اٹھا، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھایا اور گھومنے پھرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تصور نے مجھے پہاڑوں سے نیچے اترتے دیکھا تو بولا واہ بھائی، کہاں کی تیاری ہے؟ میں مسکرایا اور بولا یار ڈیوٹی کر کر کے اور سو سو کر تھک چکا ہوں، تھوڑا گھومنے پھرنے اور چہل قدمی کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ بولا یار جلدی آ جانا، ہو سکتا ہے مجھ جیسے شیر جوان کو کسی چوزے کو بچانے کے لیے جانا پڑ جائے۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ میں نے کہا ہاں ہاں جلدی آ جاؤں گا۔ میں پہاڑوں سے نیچے اترا اور قریب ایک گھنا جنگل تھا، اس جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب سے میں یہاں آیا تھا پہاڑوں سے ہی اس جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ آج اندر جانا چاہتا تھا کہ اندر سے یہ جنگل کیسا ہے۔ شکار کا بھی ارادہ تھا کہ کوئی حلال جانور مل گیا تو دل تھا کہ آج ہم پہاڑوں پر پارٹی کریں۔ تصور کو بھی سرپرائز دوں گا، بہت مزہ آئے گا۔ میں جنگل میں داخل ہوا۔ طرح طرح کے اونچے قد و قامت رکھنے والے درخت اس جنگل میں لگے ہوئے تھے۔ پرندے جو تھوڑی دیر پہلے خاموش تھے اچانک اتنا شور مچانے لگے جیسے انہیں میرا اس جنگل میں آنا پسند نہیں آیا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ سارے پرندوں کا درختوں سے جھک جھک کر مجھے دیکھنا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اچانک ایک کوئل اس طرح اپنی سریلی آواز نکالنے لگی جیسے کوئی گیت گا رہی ہو۔ جنگل بہت خوبصورت تھا۔ جگہ جگہ پھول بھی کھلے ہوئے تھے اور تھوڑے بہت پھلوں کے درخت بھی تھے۔ دور سے مجھے ایک جانور نظر آیا۔ یہ کیسا جانور تھا؟ میں دھیرے دھیرے اس کی طرف چل پڑا۔ وہ سر جھکا کر گھاس کھانے میں مصروف تھا۔ میں تھوڑا قریب گیا، اس نے فوراً میری طرف دیکھا۔ وہ ایک ہرن تھا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اوہ، نکل گیا میرے ہاتھ سے۔ مطلب اس جنگل میں سب کچھ تھا، چرند پرند، پھلوں کے کچھ درخت کم تھے مگر تھے ضرور، اور شکار کے لیے حلال جانور بھی موجود تھے۔ میرے تو منہ میں پانی آ گیا۔ میں نے کمر کس لی کہ جنگل کا ایک چکر لگاتا ہوں، شاید شکار کے لیے کوئی اور جانور مل جائے۔ یوں تو یہ جنگل بہت بڑا تھا، چند گھنٹوں میں اس کا چکر لگانا ممکن نہیں تھا، لیکن میں نے بھی ہمت کی۔ آج بھنا ہوا گوشت کھانے کا بہت دل کر رہا تھا، لہٰذا شکار کی تلاش میں چل پڑا۔ چلتے چلتے میں جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ مجھے 2-3 خرگوش نظر آئے۔ میں ان کی طرف جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے یکے بعد دیگرے بادام آ کر لگے۔ میں نے اس سمت دیکھا جس طرف سے مجھے بادام مارے جا رہے تھے۔ قریب درخت کے اوپر ایک بہت خوبصورت لڑکی ٹانگیں لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گود میں بادام رکھے ہوئے تھے اور وہ مجھے بادام مار رہی تھی۔ میں نے خود کو بچاتے ہوئے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا پاگل ہو؟ وہ درخت سے چھلانگ لگا کر نیچے آئی اور بولی خبردار جو تم نے میرے خرگوشوں پر بری نظر ڈالی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور بولا ارے تم تو وہی لڑکی ہو نا جو اس دن چشمے پر اپنی مرغی کو بچانے کے لیے شور کر رہی تھی؟ لڑکی لہکتی ہوئی بولی ہاں، یادداشت تمہاری اچھی ہے۔ اس دن تم نے میری مرغی کو ڈوبنے دیا، نہیں بچایا، اور آج میرے خرگوشوں کو کھا جانا چاہتے ہو۔ میں نے کہا ان خرگوشوں پر تمہارا نام لکھا ہوا ہے؟ وہ اتراتے ہوئے بولی ہاں بالکل، میرا نام تو اس جنگل پر بھی لکھا ہوا ہے۔ میں یہ کہہ کر دوسری طرف مڑا۔ بس بس اتنا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جو لپیٹا بھی نہ جا سکے۔ لڑکی غصے میں آ گئی اور بولی تمہیں لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہی ہوں؟ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑا بالکل۔ وہ بولی اچھا تو پھر مزے لو۔
یہ کہہ کر اس نے زور سے سیٹی بجائی۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، مگر اسی لمحے چڑیوں، کوئل اور فاختاؤں کا ایک بڑا غول اڑتا ہوا میری طرف آیا اور میرے سر پر اڑنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے دوسری سیٹی بجائی تو اگلے لمحے چڑیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ مجھے چونچے مارنے لگی۔ میں چلانے لگا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم سچ مچ پاگل لگتی ہو مجھے۔ ہٹاؤ ان چڑیوں کو، انہیں واپس بھیجو۔ میں نیچے زمین پر گر پڑا۔ وہ بولی اب پتہ چلا کہ یہ جنگل میرا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ چل گیا، خدا کے لیے مجھے ان چڑیوں سے بچاؤ۔ اس نے کہا چلو پھر جلدی سے مجھ سے معافی مانگو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور بولا جنگل کی رانی مجھے معاف کر دے، میری توبہ۔ یہ سن کر وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ اس نے ہاتھ سے پرندوں کو جانے کا اشارہ کیا اور سارے پرندے چلے گئے۔ میرا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور بولی اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے تو اب تک کہانیوں میں جنگل کے ٹارزن کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ ایک دن میری ملاقات کسی لیڈی ٹارزن سے ہو جائے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تمہارے ٹارزن کی کہانی میں نے تو نہیں پڑھی، لیکن ہاں میں اس جنگل کی رانی ہوں اور یہاں کچھ بھی کرنے کے لیے تمہیں میری اجازت لینا ہوگی۔ میں کھڑا ہوا، میں نے اپنے کپڑے جھاڑے اور بولا اچھا رانی صاحبہ، دراصل اس جنگل میں شکار کی غرض سے آیا تھا۔ بہت دن ہو گئے گوشت نہیں کھایا، لہٰذا بہت دل کر رہا تھا۔ سوچا تھا کہ آج میں اور میرے دوست رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر پارٹی کریں گے، مگر تم نے تو ساری فلم جلا دی۔ اگر میں رانی صاحبہ سے شکار کی اجازت لوں تو کیا مجھے اجازت ملے گی؟ وہ اتراتے ہوئے تھوڑا اکڑ کر بولی تم بہت سمجھدار ہو، اس طرح مجھ سے اجازت مانگو گے تو ضرور ملے گی۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑی۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، دل تو کر رہا تھا کہ اس کی بدتمیزی کا بدلہ لوں، مگر میں نے یہ بدلہ کسی اور موقع کے لیے رکھ دیا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑی دیر ہم خاموشی سے چلتے رہے، اس کے بعد اونچے اونچے قطار سے لگے پودوں کے قریب آئے۔ پودوں کی قطار سے گزر کر جب میں دوسری طرف پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سامنے ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت بڑی چراگاہ تھی۔ اس چراگاہ میں بہت سارے جانور چر رہے تھے، بکریاں، گائے، بھیڑیں، مرغیاں بھی تھیں۔ یہاں تو الگ ہی سما تھا، جیسے کوئی خوبصورت وادی ہو۔ وہ بولی بالکل یہ وادی ہی تو ہے، محبت کی وادی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولا میں جو سوچ رہا ہوتا ہوں وہ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ بولی بس یہ میری خوبی ہے، تم پہلی بار یہاں آئے ہو تو میں تمہیں ایک بھیڑ تحفے میں دے سکتی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے منہ میں پانی آ گیا۔ میں نے کہا میں تمہارا بہت مشکور ہوں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے چل پڑی مجھے اتنی مشکل زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے ایک درمیانی عمر کی بھیڑ کو گود میں اٹھا لیا اور مجھے پکارتے ہوئے بولی اجنبی لے جاؤ اسے، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ میں اس کی طرف بھاگا۔ میں نے جلدی سے بھیڑ کو اپنی گود میں لیا۔ یہ تو بھاری تھی۔ میں نے فوراً بھیڑ کو نیچے اتارا اور بولا یہ تو بھاری ہے، چلو مگر میں لے جاؤں گا۔ وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ تم کہاں کے فوجی ہو؟ ایک بھیڑ تو اٹھا نہیں سکتے؟ یہ سن کر مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے ہمت کی، بھیڑ اٹھا کر اسے اپنے کندھے پر لاد لیا اور بولا اب ٹھیک ہے؟ وہ بولی ہاں اب بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے جنگل سے باہر آنے کا راستہ دکھایا، کیونکہ میں جنگل کے اتنے اندر آ چکا تھا کہ مجھے باہر جانے کا راستہ بھول گیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑنے جنگل کے باہر آئی اور بولی تم بہت تھک چکے ہو، ابھی جاؤ، باقی باتیں بعد میں پوچھ لینا۔ میں نے اسے الوداع کہا اور چل پڑا۔ میں حیران تھا کہ میرے کچھ کہنے سے بھی پہلے اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ یہیں رہتی ہے۔ خیر میں نے بھیڑ کو اپنے کندھے سے اتارا۔ میں بہت تھک چکا تھا۔ آخر اسے کھینچتے ہوئے کسی نہ کسی طرح لے گیا۔ پہاڑوں کے قریب پہنچا، تھوڑا اوپر تک تو گیا، پھر میں زور زور سے تصور کو آوازیں دینے لگا۔ تصور نے اوپر سے جھانک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں بہت تھک چکا ہوں، جلدی آؤ۔ دمبے پر نظر پڑتے ہی وہ بھاگ پڑا۔ آیا، ابھی آیا۔ تصور گاؤں کا دیسی گھی مکھن کھانے والا جوان تھا، مجھ سے تو زیادہ ہی طاقت تھی اس میں۔ اس نے دمبا گود میں اٹھایا اور اوپر کی طرف بھاگ پڑا۔ میں اوپر پہنچتے ہی تھکن سے پتھروں پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ ہمارے 2 اور ساتھی آ گئے۔ سب دمبے کو دیکھ کر حیران بھی تھے اور خوش بھی۔
ایک دوست نے پانی پلایا۔ میں نے کہا یار لمبی کہانی ہے، بڑی مشکل سے یہ دمبا جنگل سے پکڑ کر لایا ہوں تاکہ آج رات ہم پارٹی کریں۔ سارے خوشی سے اچھل پڑے۔ دمبے کو چھوڑ کر انہوں نے مجھے گود میں اٹھا لیا۔ رات کے وقت ہم نے پہاڑوں پر ہی آگ کا انتظام کیا، دمبا حلال کیا، گانے گائے، ڈانس کیا، پارٹی کی، بہت مزہ آیا۔ بہت دنوں سے ایک بورنگ روٹین چل رہی تھی، ہلا گلا کرنے کے بعد تو ہم فریش ہو گئے۔ دوستوں کو میں نے یہی بتایا کہ میں خود بھیڑ ڈھونڈ کر لایا ہوں۔ اجنبی لڑکی کا ذکر کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ لڑکی تو شرارتی تھی ہی، پھر میرا دوست تصور بھی شرارتی تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں وہ اس لڑکی کو تنگ کرنے ہی نہ پہنچ جائے۔ میں نے تو اس کا نام ہی نہیں پوچھا۔ میں منہ میں بڑبڑایا۔ تصور بولا کس کا نام؟ کسے یاد کر رہا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، کسی کو نہیں، بس میرے علاقے کا ایک شخص ہے۔ پرانی بات یاد آ گئی تھی۔ دوسرا ساتھی تکا کھاتے ہوئے بولا شہباز، جب سے جنگل سے آئے ہو کھوئے نظر آ رہے ہو۔ میں نے کہا ارے نہیں یار، تم لوگ بھی نا بال کی کھال نکالنے بیٹھ جاتے ہو۔ تصور بولا میرے دوست پریشان مت ہو، سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ کچھ دن بعد گھر سے فون آیا، ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں نے ایمرجنسی چھٹی لی اور گھر چلا آیا۔ بڑے بھائی نے شہر کے سب سے اچھے ہسپتال میں ابو کو داخل کرایا تھا۔ سب بہن بھائی پریشان تھے، امی رو رہی تھیں اور مسلسل تسبیح پڑھ کر ابو کے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا 24 گھنٹے مشکل ہیں، اگر ابو یہ 24 گھنٹے نکال جاتے ہیں تو وہ خطرے سے باہر آ جائیں گے۔ تایا نے گھر پر میلاد رکھوایا تاکہ میلاد میں ابو کی صحت یابی کے لیے ڈھیروں دعائیں کی جا سکیں۔ بڑی پھپھو نے صدقے کے چاول تقسیم کروائے۔ ہم سب ہسپتال میں بیٹھے تھے، ہم پر ایک ایک لمحہ بھاری تھا، نظریں گھڑی کی سوئیوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ خدا خدا کر کے 24 گھنٹے گزرے۔ آخر ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ اب ابو کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب گھر والوں کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ میں 2 ہفتے کی چھٹی لے کر گھر آیا تھا۔ ابو کی طبیعت بتدریج بہتر ہو رہی تھی۔ 1 ہفتے بعد ڈاکٹر نے ابو کو ڈسچارج کر دیا۔ میرے ابو بڑے بہادر تھے، سب پریشان تھے مگر وہ اس مشکل میں بھی مسکرا رہے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے کہا تم اتنی جلدی میں کیوں بھاگتے ہوئے آئے ہو، بلا وجہ خود کو پریشان کیا۔ میں ابو کے پاؤں دباتے ہوئے بولا ابو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، دنیا میں آپ اور امی سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ میں تو خود پہاڑوں پر رہ رہا ہوں، اگر پہاڑوں پر نہ رہتا تو امی اور آپ کو ساتھ لے جاتا۔ امی ابو کے لیے سوپ لے کر آئیں اور ابو کو دیتے ہوئے بولی بیٹا اللہ تمہیں زندگی دے اور اللہ ہمیں تمہاری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ ابو نے کہا آمین۔ امی بولیں تم کئی راتوں سے مسلسل جاگ رہے ہو، اب تمہارے ابو کی طبیعت کافی بہتر ہے، تم جا کر سو جاؤ، اپنی نیند پوری کرو، دیکھو رات کے 10 بج گئے ہیں۔ ابو بولے ہاں بیٹا چلو اب جاؤ شاباش۔ میں اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ہمارے گھر میں رات کا کھانا مغرب کے فوراً بعد ہی کھا لیا جاتا تھا۔ میں بستر پر لیٹا اپنے دوستوں کو یاد کرنے لگا۔ جنگل میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، پرندے گھبرائے ہوئے اڑ رہے تھے، جانور اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں جنگل کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور میری آنکھیں اسی شرارتی اجنبی لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ اچانک میرے قریب کھڑا درخت پوری طرح آگ میں لپٹا ہوا مجھ پر گرنے ہی والا تھا کہ مجھے اسی لڑکی کی آواز آئی شہباز مجھے بچاؤ۔ میں آواز کی سمت بھاگا ہی تھا کہ درخت گر گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو شرارتی حسینہ بکری کے ایک بچے کو گود میں لیے درختوں کے پیچھے سے باہر نکلی۔ ہر طرف لگی آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ چلائی چلو باہر کی طرف بھاگو۔ میں نے کہا تمہارے جانوروں کا کیا ہوگا؟ وہ بولی میرے جانور جنگل سے باہر پہنچ رہے ہیں۔ اس نے گود میں بکری کے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ ہم باہر کی طرف بھاگے۔ میں نے کہا لاؤ یہ بکری کا بچہ مجھے دے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں یہ میرا بہت اچھا۔ اسی اثنا میں اسے ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر آ گری۔ میں نے جلدی سے بکری کے بچے کو اٹھایا۔ شرارتی حسینہ کو اٹھانے ہی لگا تھا کہ درخت کا موٹا تنا اس کی ٹانگ پر آ گرا۔ وہ درد سے چلائی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور بولا ہمت کرو جنگل کی رانی، میں تمہیں یہاں سے باہر لے جاؤں گا۔ تم نے تو ابھی تک مجھے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ وہ زمین پر بیٹھی درد سے کرراہ رہی تھی۔ اچانک جنگل میں تیز ہوا چلنے لگی۔ جنگل کی رانی کا بڑا سا دوپٹہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ میں چلایا دیکھو اٹھو، ہمت کرو، میرے ساتھ آؤ،
اب تو ہوا چلنے لگی ہے، آگ مزید تیزی سے پھیلے گی۔ پرندے جو ہوا میں اڑتے ہوئے جنگل سے باہر جا رہے تھے وہ بھی رک گئے اور شرارتی حسینہ کے ارد گرد اڑنے لگے۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، تم چلے جاؤ، یہاں سے میں کہیں نہیں جا سکتی۔ میں چلایا، تم واقعی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں تمہیں یہاں آگ میں جلتا ہوا چھوڑ دوں؟ تمہیں لیے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں اس کی طرف بڑھا مگر تیز ہوا نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں اس کی طرف بڑھنے کی بہت کوشش کر رہا تھا مگر ناکام تھا۔ شرارتی حسینہ کا آنکھوں میں آنسو لیے مجھے دیکھنا اور وہاں بیٹھے رہنا میرے دل پر چھریاں چلا رہا تھا۔ تیز ہوا مجھے پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ میں مسلسل چلا رہا تھا، خدا کے لیے ہمت کرو، ہم باہر نکل جائیں گے۔ شرارتی حسینہ کے ارد گرد آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ تیز ہوا نے مجھے دھکیل کر جنگل سے باہر نکال دیا۔ جنگل سے باہر سارے جانور بھی خوفزدہ کھڑے تھے۔ جنگل میں ہر طرف آگ بھڑک چکی تھی۔ میں خود کو اس کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ میں کیسے اسے بچا نہیں پایا؟ میں نے چیخ ماری اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میرے ہر طرف خوشبو سی پھیل گئی۔ آواز آئی، سب ٹھیک ہے؟ یہ تو اسی کی آواز تھی۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے میری آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ میں آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میری سانسیں زور زور سے چل رہی تھیں۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میرے کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، وہی خوشبو جو خواب میں میرے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ یقیناً میں خواب ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ دل سے آواز آئی، میں اس لڑکی کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے خواب میں آنے کی اجازت بھی دے ڈالی۔ کافی دیر میں یوں ہی بیٹھا، خود سے کئی سوال کرتا رہا اور دوبارہ لیٹ گیا، کیونکہ کچھ بھی تھا مگر میری پسند کچھ اور تھی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی پڑھی لکھی لڑکیاں پسند تھیں۔ جنگل کی ٹارزن سے میں نے غلیلیں تو نہیں چلوانی تھی۔ میں مسکرایا اور دوبارہ سو گیا۔ ابو کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ میری بھی چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ میں نے والدین اور بہن بھائیوں کی دعائیں لیں اور رخت سفر باندھا۔ میں ڈیوٹی اسٹیشن پہنچا۔ میرے دوست بھی میرے لیے پریشان تھے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ ابو کا حال پوچھنے لگے۔ 2 دن بعد میری نائٹ ڈیوٹی لگنے والی تھی۔ میں نے آرام کیا مگر جلدی اٹھ گیا۔ میں جنگل کی طرف جانا چاہتا تھا۔ دل میں ایک تجسس تھا، دل اس جنگل کی طرف کھنچا چلا جا رہا تھا۔ میں اس شرارتی حسینہ سے بھی ملنا چاہتا تھا کہ آیا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ 3 دن پہلے نظر آنے والا خواب میرے اعصاب پر سوار تھا۔ دن 1 بجے میری آنکھ کھلی اور میں جنگل کی طرف چل پڑا۔ میں جنگل میں اسی جگہ پہنچا جہاں اس شرارتی حسینہ سے ملا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا میرے سامنے آ گیا۔ بھیڑیے کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ بھیڑیا غصے سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا کہ اچانک بھیڑیے نے مجھ پر چھلانگ لگائی اور میں نے اپنے دونوں بازو اپنے سر پر رکھ کر چہرہ جھکائے آنکھیں بند کیے نیچے بیٹھ گیا۔ اب میرا بچنا ناممکن تھا۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بھیڑیا دھاڑتا ہوا مجھ پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ اچانک آواز آئی، میاؤں میاؤں۔ میں نے چونک کر دیکھا، میرے سامنے بلی کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ بھیڑیے نے مجھ پر چھلانگ لگائی تھی، میں اندھا تو نہیں ہوا تھا نہ میں کوئی نشہ کرتا تھا۔ پھر یہ بھیڑیا بلی کے بچے میں کیسے بدل گیا؟ میں کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک سامنے قہقہا لگاتی شرارتی لڑکی نظر آئی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ بلی کا بچہ جو میری ٹانگوں سے لپٹ رہا تھا، میں نے اسے گود میں اٹھایا اور شرارتی حسینہ کی طرف چل پڑا۔ وہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا اور بولا، بس کر دو، زیادہ مت ہنسو ورنہ پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا۔ وہ بولی، تم کیسے فوجی ہو، بھیڑیے سے ڈر گئے، بلکہ بلی کے بچے کو بھیڑیا سمجھ لیا؟ میں نے کہا، بالکل نہیں، میں نے بلی کے بچے کو بھیڑیا نہیں سمجھا، بلکہ یہ بھی تمہاری شرارت ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہیں اتنی شرارتیں کیسے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ کیا تم سارا دن درختوں پر لٹکتی شرارتوں کے منصوبے بناتی رہتی ہو؟ وہ بولی، میں کوئی گلہری نہیں ہوں کہ درخت پر لٹکوں،
ان جانوروں کے ساتھ رہتی ہوں، تم سے تو زیادہ ہی بہادر ہوں۔ میں نے کہا اچھا لیڈی ٹارزن، میں آج خاص طور پر تم سے تمہارا نام پوچھنے آیا ہوں۔ وہ بولی میرا نام تو تمہیں پہلے ہی پتا ہے۔ میں نے پوچھا کون سا نام؟ وہ بولی حسینہ۔ میرا نام حسینہ ہے۔ میں نے کہا کیا سچ میں؟ اس نے کہا ہاں بالکل۔ پھر میں بلی کے بچے کو نیچے چھوڑتے ہوئے بولا شرارتی حسینہ تو میں تمہیں اس لیے کہتا ہوں کہ شرارتی تو تم ہو، اور حسینہ اس لیے کہ تم خوبصورت بھی ہو۔ وہ بولی بس تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہی میرا نام ہے۔ چلو اب پتہ چل گیا نا۔ ہم باتیں کرتے جنگل سے باہر کی طرف چل پڑے۔ میں نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ بولی میرا گھر بہت دور ہے، مگر آج میں جلدی میں ہوں، تم واپس جاؤ پھر کبھی پوچھ لینا۔ میں نے کہا نہیں، کیوں؟ ابھی بتاؤ۔ اتنے میں بہت سارے پرندے ہمارے ارد گرد منڈلانے لگے۔ حسینہ نے کہا مجھے جلدی گھر جانا ہے، پھر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو بھاگ پڑی۔ میں اسے روک بھی نہ سکا، بلکہ صرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں جنگل سے باہر کی طرف چل پڑا۔ اچانک ایک سفید رنگ کا کپ نیچے زمین پر پڑا نظر آیا۔ اس میں چائے پڑی تھی، اور تازہ گرم چائے جس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ اف اللہ، یہ کیسا جنگل ہے! قدم قدم پر یہاں حیران کر دینے والی چیزیں ہیں۔ یہ بھی حسینہ کی شرارت ہوگی۔ میں نے کپ اٹھا لیا، مگر مجھے کپ کے اندر کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ میں غور سے دیکھنے لگا کہ اچانک مجھے کپ کے اندر 2 انسانی انگلیاں نظر آئیں۔ خوف کے مارے میں نے کپ کو وہیں پھینک دیا۔ اتنے میں ایک بڑھیا آئی، نہ جانے وہ اچانک کہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ بولی حسینہ میری بیٹی ہے، تم اس سے ملنے کیوں آتے ہو؟ میں نے بڑھیا کی طرف دیکھا، بالکل سفید بال، جھرریوں زدہ چہرے پر ہلکی زردی، بھویں بھی سفید ہو چکی تھی، موٹے ہونٹ، کپڑے بھی عجیب سے پہن رکھے تھے، کہیں سے بھی حسینہ کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، بس کوئی خاص بات نہیں۔ وہ بولی آج تو چلے جاؤ، دوبارہ حسینہ سے ملنے مت آنا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا ہوا چل پڑا۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی، لیکن بات یہ تھی کہ حسینہ سے ملنے میں بس ویسے ہی چلا آیا تھا، خواب میں اسے مشکل میں دیکھا تھا اس لیے، ورنہ میرے دل میں اور تو کوئی بات نہیں تھی۔ میری نائٹ ڈیوٹی شروع ہو چکی تھی، آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اپنی جگہ بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ دن میں بھی نیند تو پوری کی تھی، مگر پھر بھی نیند آ رہی تھی۔ اچانک کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی، کیا واقعی تمہارے دل میں کوئی بات نہیں ہے؟ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں کمزور دل شخص تو نہیں تھا، لیکن آج پہلی بار مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں اکیلا نہیں تھا، کوئی اور بھی میرے ساتھ تھا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے آواز آئی، شہباز، شہباز۔ میں اٹھ بیٹھا۔ میں نے پلٹ کر آواز کی طرف دیکھا، یہاں کوئی تو تھا۔ مجھے سخت بے چینی ہونے لگی۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور آواز کی سمت چل پڑا۔ اونچے پتھروں کے پیچھے کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اسی طرف چل پڑا۔ جیسے میں وہاں پہنچا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ حسینہ معصوم چہرے کے ساتھ وہاں کھڑی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے مگر آواز دبا کر کہا، تم آدھی رات کے وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی اکیلے دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا دل نہیں لگ رہا تھا تب بھی گھر سے باہر نکلنے کا یہ کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ بولی میں ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ میں نے اسے ڈانٹا، یہ وقت کسی بھی بات کے لیے موزوں نہیں، چلو واپس جاؤ۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ میں نے کہا تم واقعی پاگل ہو، جانتی ہو 2 دن پہلے جب میں جنگل آیا تھا، واپسی پر مجھے تمہاری ماں ملی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آئندہ میری بیٹی سے ملنے مت آنا۔ وہ بولی تو اسی لیے تم نہیں آئے؟ میں نے کہا ہاں تو اور کیا، چلو اب تم جیسے آئی ہو ویسے لوٹ چلو، میں بھی جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں چل پڑا۔ اس نے کہا کیا واقعی تمہارے دل میں کوئی بات نہیں ہے؟ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اندھیرے میں بھی اس کا گورا رنگ چمک رہا تھا۔ میں خاموش تھا، کشمکش کا شکار تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور اس نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا اور بولا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ حسینہ نے کہا وہی جو تم سننا نہیں چاہتے، مگر میں سننا چاہتی ہوں۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا دیکھو حسینہ، میں کوئی افسانہ بنانا نہیں چاہتا۔ حسینہ چلائی رک جاؤ، پیچھے کھائی ہے، مگر میرا پاؤں پھسلا اور میں پہاڑی سے نیچے گر گیا۔ میری ایک چیخ نکلی، مگر اگلے ہی لمحے حسینہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم دونوں ہوا میں تیرتے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ میرے ہاتھ سے ٹارچ بھی گر چکی تھی۔
ہم آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے تھے۔ آخر میرے پیروں نے زمین کو چھوا۔ ہم دونوں زمین پر کھڑے تھے۔ میں ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ بولو، کون ہو تم؟ وہ خاموش تھی۔ میں نے کہا، حسینہ، یہ کیا بچپنا ہے؟ اگر تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم کون ہو تو میں کبھی دوبارہ تم سے نہیں ملوں گا۔ وہ بولی، نہیں، تم ایسا مت کرنا، میں تمہیں بتاتی ہوں، مگر مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم مجھ سے ڈرو گے نہیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں چاند کی روشنی ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بولی، میں جن زادی ہوں۔ میں نے کہا، کیا؟ ایک بار پھر میں اس سے دور ہٹنے لگا۔ وہ بولی، میں جن زادی ہوں، مگر میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میرا یقین کرو، جس دن میں نے تمہیں بادام مارے تھے، اپنی بھیڑ تمہیں دی تھی، اسی دن سے میں خود کو تمہاری یادوں کے حوالے کر چکی ہوں۔ میں نے کہا، بس کرو حسینہ، خدا کے لیے بس کرو۔ ہم دونوں الگ الگ دنیاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سچ پوچھو تو مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں تم سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ حسینہ رونے لگ گئی اور بولی، شہباز، تمہاری خاطر میں انسانوں کی دنیا میں آ جاؤں گی، جیسے تم چاہو گے ویسے رہوں گی۔ میں نے کہا، حسینہ، میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے مت آنا۔ اس نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میری آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو ہم وہیں پہاڑوں پر کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ اسی اثنا میں میرے دوست وہیں بھاگتے چلے آئے۔ تصور نے مجھے گلے لگا لیا اور بولا، شہباز، تو کہاں چلا گیا تھا؟ ہم نے تیری چیخ کی آواز سنی، تب سے تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے کہا، میرا پہاڑی سے پاؤں پھسل گیا تھا، یہاں سے ایک مسافر گزر رہا تھا، بس اس نے بچا لیا۔ ایک دوست بولا، یہاں تو دور دور تک آبادی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہاں، میں نے بھی اس سے یہی سوال کیا تھا، مگر وہ یہی بولا کہ اسے یہاں سے آگے جانا ہے، وہ سفر میں ہے، اس لیے رکا بھی نہیں۔ میرے دوستوں کو مطمئن تو ہونا چاہیے، مگر وہ مطمئن نہ ہوئے اور خاموش ہو گئے۔ میں نے حسینہ کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیا۔ کئی دن گزر گئے، نہ میں جنگل گیا نہ وہ آئی۔ ہم الگ الگ دنیاؤں کی مخلوق تھی۔ شاید اسے بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہو، یا شاید چند دن کی خاموشی کے بعد مجھے تجسس ہونے لگا۔ شاید مجھے اسے اتنی ڈھیروں ڈھیر باتیں سنانا نہیں چاہیے تھی۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا، جو کہ طبیعت پر تھوڑا گراں گزرا۔ اکثر حسینہ جنزادی کا وہ سوال میرے کانوں میں گونجتا، کیا واقعی تمہارے دل میں کوئی بات نہیں ہے؟ اور میں بے چین ہو جاتا تھا۔ کسی کام کاج میں میرا دل نہ لگتا۔ میں زبردستی اپنا وقت گزارنے پر مجبور تھا۔ اندر ایک بے چینی تھی۔ میرا دوست تصور بھی کئی بار مجھے ٹوک چکا تھا۔ وہ میری پریشانی پوچھ چکا تھا، لیکن میں ٹال مٹول کر دیتا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ ایک جنزادی ملی ہے اور اس کے آگے فل سٹاپ لگ گیا ہے۔ پھر میں خود کو ہی سمجھاتا، نہیں، فل سٹاپ کیوں لگے گا، وہ بس ایک شرارتی جنزادی ہے۔ ایک دن میں نے نائٹ ڈیوٹی دی۔ آنکھیں بہت بوجھل ہو رہی تھیں کیونکہ میں صرف 2 گھنٹے ہی سو سکا تھا۔ اس کے بعد میں اٹھا، تیار ہوا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ دل بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے شرارتی حسینہ کا دل توڑا ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اسے سمجھانا چاہیے کہ وہ نٹ کھٹ سی شرارتی جنزادی ہے، اسے ایسا ہی رہنا چاہیے جیسی کہ وہ ہے۔ میں جنگل پہنچا۔ آج جنگل میں خاموشی تھی، جیسے سارے پرندے بھی خاموش ہو چکے تھے۔ اچانک آواز آئی، کیا پھر ٹھکرانے آئے ہو؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے پیچھے حسینہ کھڑی تھی، مگر چہرے سے وہ کافی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے کب سے جاگ رہی ہو۔ وہ بولی، میرا حال دیکھنے آئے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، تمہارا دل بہت سخت ہے انسان زادے، کتنے دن گزر گئے ہیں اور اب آئے ہو، اور وہ بھی میرا حال دیکھنے۔ شاید اسی لیے میری اماں کہتی ہیں کہ ہمیں انسانوں سے دور رہنا چاہیے، وہ انسانوں کو پسند نہیں کرتی، کہتی ہیں انسان دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسی لمحے حسینہ نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کی طرف دوڑا، حسینہ، کیا ہوا تمہیں؟ اسی وقت 2 ہرنیاں دوڑتی چلی آئیں اور حسینہ کے ارد گرد اس کی گردن پر سر رکھ کر بیٹھ گئیں۔ ہرنیوں کے چہرے بھی اداس تھے۔ چڑیوں کی چوں چوں کی آوازیں آنے لگیں۔ چڑیوں کا غول ہمارے اوپر اڑنے لگا۔ میں اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ جذبات میں آ کر میں نے کہہ دیا، حسینہ، دیکھو، جاگ جاؤ، میرے دل میں بھی کوئی بات تو ہے جو یہاں کھنچا چلا آتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حسینہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، کیا سچ؟ میں بولا، یہ سب کیا تھا؟ وہ بولی، کچھ نہیں، سچ سننے کے لیے تھوڑی سی اداکاری کی ہے۔
یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا اور بنا کچھ کہے چل پڑا۔ وہ چلائی، یاد رکھنا تمہارے لفظوں کی گواہی یہ پرندے اور یہ درخت دیں گے، اور ابھی تم نے خود کہا تھا کہ انسان دھوکہ نہیں دیتے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھیں امید سے چمک رہی تھیں۔ شرارتی جنزادی واقعی بالکل پاگل تھی۔ میں اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ دھیرے سے بولی، شکریہ، مگر اسی اثنا میں طوفان چل پڑا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ ہم دونوں سنبھل نہ سکے اور زمین پر گر گئے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی مگر ہم جنگل میں نہیں، کہیں اور تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حسینہ گھبراتے ہوئے بولی، وہ نہ جانے ہم یہاں کیسے آ گئے۔ چلو میں تمہیں واپس تمہاری دنیا میں چھوڑ آتی ہوں۔ اتنے میں بھاری بھرکم آواز آئی، حسینہ یہ کون ہے اور تم آج کل انسانوں کی دنیا میں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ دل شکستہ حسینہ، جسے اپنی محبت کو منانے کے لیے وقت لگا تھا، وہ جانتی تھی کہ اس کے والد اس بات کو ناپسند کریں گے اور اس کے اس فیصلے کی شدید مخالفت کریں گے، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے قوانین سے بغاوت کر رہی تھی۔ لیکن اس کے دل نے ایسے قوانین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے اسے اپنی محبت قربان کرنی پڑے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک پرخطر فیصلہ تھا، لیکن یہ واحد راستہ تھا جس کی وجہ سے وہ اس شخص کے ساتھ رہ سکتی تھی جس سے وہ پیار کرتی تھی۔ حسینہ کا باپ چلایا، کیا تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اتنے بڑے فیصلے اکیلے کر لو؟ تم تو خود کو نہیں پہچانتی کہ تم کون ہو۔ حسینہ نے کہا، میں آپ کی بیٹی ہوں، سارا قبیلہ جانتا ہے، سارا کوہ قاف جانتا ہے۔ سردار غصے سے گرجا، نہیں، تم پرستان کے شہنشاہ عادل کی شہزادی ہو، پری ہو تم۔ سردار نے اتنا کہا تو حسینہ کی کمر پر اس کے بڑے بڑے 2 پر ظاہر ہو گئے۔ حسینہ گرتے گرتے بچی اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ آپ نے مجھے پالا ہے، میری پرورش کی ہے، میں نے آنکھ کھولی تو آپ کو ہی دیکھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسینہ کے باپ نے کہا، دیکھو، جب تم پیدا ہوئی تھی تو تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی، تمہارے باپ کی سلطنت پر مخالفین نے قبضہ کر لیا اور اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈلوا دیا تھا۔ تمہارے باپ کے ساتھ میری بہت گہری دوستی تھی۔ تمہاری جان بچانے کے لیے عادل نے خفیہ طریقے سے تمہیں میرے پاس بھجوایا اور کہا کہ میری امانت کا خیال رکھنا اور فی الحال اس راز کو راز ہی رکھنا۔ اب تم بتاؤ، کل کو میرا دوست اپنی امانت واپس لینے آئے گا تو میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں اس کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکا؟ حسینہ، تم پرستان کی شہزادی ہو، تمہارے باپ کی سزا ختم ہونے والی ہے، لیکن اسے آزاد کیا جائے یا نہیں، مگر تم نے اپنے باپ کو بچانا ہے، اپنے پرستان کو مخالفین سے آزاد کرانا ہے۔ تم اپنے باپ کی امید ہو۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ مجھے اس کے فرشتہ حسن، مہربان دل اور زندگی کے لیے بے پناہ جوش و جذبے سے دل کی گہرائیوں سے پیار ہو گیا تھا، مگر حسینہ کی ضرورت مجھ سے زیادہ انہیں تھی جن کی وہ امید تھی۔ وہ ایک پری تھی اور میں صرف ایک فانی آدمی تھا، جبکہ اس کے والد پرستان کے شہنشاہ تھے، اور یقیناً اگر اس کے والد خود بھی ہوتے تو یہی کہتے کہ اس کی بیٹی ایک لامحدود طاقت اور حکمت کے ساتھ ایک انسان سے کیسے محبت کر سکتی ہے۔ حسینہ کو جب اپنی حقیقت کا علم ہوا تو اسے تو جیسے چپ لگ گئی۔ اسی لمحے چڑیوں کا وہی غول جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا آتا دکھائی دیا، مگر اس بار انہوں نے اپنی چونچ میں تاج اٹھایا ہوا تھا۔ پرندے اڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے تاج حسینہ کے سر پر رکھ دیا۔ حسینہ کی ساتھی وہی 2 ہرنیاں بھاگتی چلی آئیں، حسینہ کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 پریوں میں تبدیل ہو گئیں۔ سر جھکا کر بولی، ہم آپ کی کنیزیں ہیں، ہمیں آپ کے والد پرستان کے شہنشاہ نے آپ کی حفاظت پر مامور کر رکھا تھا۔ قبیلے کے تمام جنات ارد گرد کھڑے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ حسینہ نے تو چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ جن سردار حسینہ کے قریب آیا اور بولا، اگر یہ انسان تمہارے ساتھ مخلص ہے تو اسے کہو کہ نیلی وادی سے صوفیانہ طاقت رکھنے والے نایاب پھول تلاش کرنے کے لیے اسی جنگل کی گہرائی میں اسے ایک خطرناک سفر کرنا ہوگا جو اسے لافانی بنا سکتا ہے، یہ ہم میں سے ایک بن سکتا ہے۔ کیا یہ ایسا کر سکتا ہے؟ اگر یہ ایسا کر لیتا ہے تو میں خود اس کا نکاح تم سے کرا دوں گا۔ حسینہ نے پلٹ کر میری طرف دیکھا مگر میں خاموش تھا۔ وہ ہمیشہ ہی میرے دل کے حال کو بنا کہے جان لیتی تھی۔
اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو اپنی پلکوں پر روکے اور بولی، بابا حضور، آپ کے احسانات کا بدلہ تو میں نہیں اتار سکتی، مگر آپ کے اعتماد کا مان تو رکھ ہی سکتی ہوں۔ سردار نے حسینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہیں پرستان جانا چاہیے، تمہارے والد شہنشاہ اور پرستان کو تمہاری ضرورت ہے۔ حسینہ نے الوداعی مختصر جملہ کہا، شہباز، تمہیں جنات تمہاری دنیا میں چھوڑ آئیں گے۔ مجھے سردار کے خاص جن نے واپس اسی جنگل میں پہنچا دیا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ جنگل سے چل پڑا، لیکن ایک ایک قدم اٹھانا اس قدر بھاری ہو رہا تھا کہ لگتا تھا کہ یہاں سے جا نہیں پاؤں گا۔ مجھے آخر تک یہی لگتا رہا کہ میرے دل میں حسینہ کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر میرے اندر کہیں اس کی محبت آہستہ آہستہ پنپ رہی تھی۔ محبت کی پہلی سیڑھی اتنی جان لیوا ہوتی ہے، انتہا تو بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہوگی۔ میں وہیں درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، میرے آنسو گر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بلی کا بچہ میاؤں میاؤں کرتا میری گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ تو وہی بچہ تھا جو بھیڑیے سے بلی کا بچہ بن گیا تھا۔ میرا دل مجھ سے ایک ہی سوال کیے جا رہا تھا کہ شرارتی حسینہ کی شرارتوں کو کیسے بھلاؤں گا۔ میں آنکھیں موندے وہیں خشک پتوں پر لیٹ گیا اور بلی کا بچہ میرے بازو پر سر رکھے میرے پاس ہی سو گیا۔ مجھے واپس جانا تھا، مگر میرا دل کچھ بھی یاد کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ شہباز، شہباز، حسینہ مجھے پکار رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا، وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ شرارتی حسینہ کے چہرے پر حد درجے سنجیدگی تھی۔ بولی، اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، میں شرمندہ ہوں کہ اپنی ناسمجھی میں تمہیں بہت دور لے آئی ہوں۔ ہم جدا تو ہو جائیں گے، مگر اس جنگل کا ایک ایک پتا ہماری محبت کی گواہی دے گا۔ تم بس مجھے یاد رکھنا، جب تک تم مجھے یاد رکھو گے محبت کی شمع ہمیشہ جلتی رہے گی۔ اپنی محبت کو الوداع کہنا ایسا ہے جیسے جان ابھی کے ابھی نکل جائے گی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، مگر وہ رکی نہیں، اگلے ہی لمحے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، رک جاؤ حسینہ، میری بات سن لو۔ میں نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ بیٹھا۔ میں خواب دیکھ رہا تھا، میرے دوست میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ تصور میرے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا، شہباز، ہوش میں آؤ، کل سے ہم تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ ایک لمحے کو تو میرا دماغ معاف ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دوستوں نے سہارا دے کر مجھے اٹھایا اور ساتھ لے گئے۔ کئی دن مجھے بہت سخت بخار رہا، مجھے CMH لاہور بھیج دیا گیا۔ ایک ہفتے تو میں وہاں داخل رہا۔ ایک ہفتے بعد طبیعت سنبھلی تو کرنل صاحب نے چند دنوں کی چھٹی پر گھر بھیج دیا۔ زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، لیکن میں کبھی حسینہ کو بھلا نہیں پایا۔ اماں جہاں بھی میرا رشتہ کرتیں، میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ اسے بھلانے کے لیے مجھے ایک مدت چاہیے۔ کئی سال لگ گئے خود کو راضی کرنے میں کہ میں کسی اور کے لیے اپنی زندگی میں گنجائش نکال سکوں۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا سفر چیلنجوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب تک ہم ساتھ رہے ہم کسی بھی چیز کا سامنا کرنے کو تیار تھے، مگر ہماری زندگی کی مجبوریوں نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ ایک پل کو میرا دل چاہا کہ خطرات کے باوجود اس کی محبت میں آسمان اور زمین دونوں کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میں اسے حاصل کر لوں، مگر ہر خواہش ہمارے تابع نہیں ہو سکتی، نہ ہم ہر خواہش کے تابع ہو سکتے ہیں۔ مگر میں نے یہ جان لیا تھا کہ محبت کوئی سرحد نہیں جانتی اور سب کو فتح کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔